پھیپڑوں سے لے کر خون کی رگوں میں پھیراتا ہے، پاؤں کے ناخن سے سر کے بال تک 1 منٹ میں 5 دفعہ وہ ہوا پھرتی ہے اور تمہاری اندر کی آلائشوں کو لے کر باہر پھینکتی ہے۔ اب یہ 5-6 ہزار کا مجمع کاربن آکسیجن لے رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ پھینک رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ ایک انسان کی کاربن ڈائی آکسائڈ دوسرے کے سانس میں چلی جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اے بندو، اس رب کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں بھول گئے اس کو؟ وہ پہلی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے۔ تو اس اللہ نے اس انسان کو دنیا میں سب سے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تو جیسے وہ جسموں کا رب ہے اور جسمانی نظام کے چلنے کے لیے انسان کے اندر کتنے نظام اللہ چلا رہے ہیں، اور یہ 7 ارب انسان اور قیامت تک آنے والی ان کی نسلیں اور یہ دنیا بھر جائے گی، یہ سب جیسے کہ حدیث میں آتا ہے یہ خالی جگہیں آبادیاں ہو جائیں گی، خرب انسان ہوں گے۔ تو اللہ نے پہلے ہی دن سے ان کی ساری ضرورتوں کو اللہ نے زمین میں سمو دیا ہے، اور آسمان سے ان کے رزق کے اتارنے کا وعدہ اور ذمہ اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور اللہ زمین میں تمہیں پہنچا کر رہیں گے۔ کہ مقصد کیا ہے اللہ کی عبادت؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ بادشاہ ہے کہ یہ دنیا اپنے ملک کے حالات کے تابع بن کر چلے گا، یہ اپنے عوام کی تھوڑی سی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے گا، یہ تو اپنی حفاظت میں فوجوں کا محتاج ہوگا، یہ تو اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے میں دوسروں کا محتاج ہوگا۔ یہ بادشاہ ہو، چاہے بڑا زمیندار ہو، چاہے کارخانے والا ہو۔ اور یہ کون ہے؟ یہ ایمان والا ہے۔ ان کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے ایمان والو، کتنا بڑا مرتبہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ سورج، چاند، آسمان، فرشتے اور جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ان کے سامنے تم جھکو، اس کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ یہ پیشانی اور یہ ایمان کی نعمت اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے دی ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کی محنت ہے، نبیوں کی محنت ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا 2 لاکھ جو انبیاء ہیں یہ آئے، یہ ان کی محنت ہے۔ کیا مطلب کہ حضرات کرام انسانوں کو مخلوق کے سامنے جھکنے کی ذلت سے نکال کر اللہ کے سامنے جھکنے کی عزت کا تاج پہنانے کے لیے آئے۔ سارا قرآن گواہ ہے، اس میں حضرات انبیاء کرام کے قصے گواہ ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گواہ ہے، آپ کی دعوت گواہ ہے کہ انسان جب جیسے اثر کے بعد بیان ہوتا ہے، یقین، مخلوق پر یقین کرنا یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ مخلوق پر یقین کرنا اپنے درجے کو گرانا ہے۔ اللہ نے یقین کی جگہ دل، جیسے قیمتی ہیرا اور قیمتی سرمایہ کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، تو ایمان اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کا یقین سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کیا چیز بنایا ہے؟ انسان کا دل جو پسلیوں کے درمیان ہے، اس کا یقین۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ یہ کوئی حکومت کی ڈیوٹی نہیں ہے 8 گھنٹے کی، یہ کسی کارخانے والے کے کارخانے میں کوئی شفٹ نہیں ہے 8 گھنٹے کی، یہ کسی سردار یا کسی کی نوکری نہیں ہے 10-12 گھنٹے کی چند ٹھیکرے مل جائیں گے۔ یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ میرا خالق ہے۔ اللہ نے اپنی بندگی کا اعزاز مجھے دیا ہے، اس کی منشا کو تو ہر وقت دیکھنا، ہر وقت استودو میں رہنا، اپنی آنکھ کا استعمال اس کے حکم کے مطابق، اپنے کان کا استعمال اس کے حکم کے مطابق، اپنے دماغ کی سوچ کے دھارے اس کے امر کے مطابق، ہاتھوں کا لین دین اس کے امر کے مطابق، پاؤں کا چلنا اس کے امر کے مطابق، اور جو نعمتیں دی ہیں ان کا
استعمال کیسے حاصل کرنا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے، یہ اس کے حکم کا مطابق۔ اے اللہ، آپ کی عبادت تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو لیے ہوئے ہیں، پھر ہمارے رزق کا مسئلہ کیا ہوگا جو انسان سوچتا ہے؟ فرمایا تمہیں روزی کموانے کے لیے نہیں بھیجا کہ تم زمیندارہ کرو گے تو رزق دوں گا، تم مزدوریاں کرو گے تو پیسے ملیں گے، اور تم بادشاہت تک پہنچو گے تو تمہارے کام پورے ہوں گے۔ ما اريد منهم من رزق، میں روزی کموانا نہیں چاہتا۔ وما اريد ان يطعمون، نہ تمہارے بادشاہوں اور سرداروں کی طرح کہ کچھ ٹیکس دو، کچھ ہمیں دے دو، ہم اپنا نظام چلائیں۔ میں یہ تم سے نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ کو کھانے کی حاجت نہیں، تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ معاملہ آسان نہیں ہے، معاملہ چھوٹا نہیں ہے، معاملہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت دقیق ہے۔ اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اپنے دنیا کے علوم کے لیے عام 20 سال دے دیتے ہو، پی ایچ ڈی کے لیے 35 40 سال لگا دیتے ہو۔ اے انسان، تمہیں اللہ کے علم اور یقین کے لیے پیدا کیا، اس کے لیے تمہاری ساری زندگی اور سارے دن اور رات ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یقین کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اپنے نفس کی خواہشات اور چاہتوں کو دبانا اور اللہ کی چاہت کو پورا کرنا، اس کے لائق اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ ایمان، یقین، بنیاد، کہنے میں تو یقین 4 حرف میں نے کہہ دیے، ایمان کہہ دیے، لیکن یہ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ جتنا یقین اللہ کی ذات پر ہمارے دل میں آتا چلا جائے گا، اتنے ہی اللہ کی عظمت، اتنی ہی اللہ کی محبت، اتنی ہی اللہ کی چاہت کے پورا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگانا۔ یہ دین کی بنیاد زبردستی پر نہیں ہے، دین کی بنیاد ایمان پر ہے۔ ایمان والوں کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی ذات پر یقین اتنا ہو جائے کہ جانوں مالوں کو لگانا سب سے محبوب مشغلہ انسانوں کا وہ بن جاتا ہے۔ اس پر ہم اپنے ایمان کو پرکھ لیں کہ میں کس درجے میں ہوں۔ ایمان کی بنیاد پر لانے کے لیے نبیوں نے سب سے پہلے سب سے زیادہ وقت ان کا ایمان اور یقین کے بنانے پر لگا ہے۔ یہ بنیاد کوئی معمولی بنیاد نہیں ہے۔ دین کے سوچ کا ہر دھارا اور ہر سانس اور صبح اور شام اور ہر تمہارا کام، تجارت، زراعت اور سیاست، اخلاقیات، معاشرت، اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلو اور اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھ کر چلو۔ اس کے لیے ایک بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی قوت کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کا یقین ہے۔ اس کے لیے تو زندگیوں کے سودے ہو جائیں تو وہ سستے ہیں، ہمیں یقین مل جائے، کیونکہ اس یقین کا ایک ذرہ بھی اگر انسان لے گیا تو اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی ایسی جنت عطا فرمائیں گے جس کی مٹی مشک کی ہوگی، جس کا گھاس زعفران کا ہوگا، اور جس کے محلات 1 اینٹ سونے کے اور 1 اینٹ چاندی کے ہوں گے، اور جس جنت میں 4 نہریں ہوں گی، ایک خالص پانی کی، پاکیزہ شراب کی، اور ایک دودھ کی، اور ایک شہد کی نہریں اس ایمان پر اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ ہمارا تو ایمان بن گیا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، زندگیاں بیت جائیں، یہ ایسا بحر بے کراں بے کنار ہے کہ زندگی بیت جائے تو بھی کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اللہ ایسے فضل والے ہیں کہ جب ذرے پر یہ عطا فرماتے ہیں تو پھر ایمان کے راستے میں انسان آگے چلا ہوا ہو تو اللہ اس کو کتنا عطا فرمائیں گے۔ یہ حضرات انبیاء کرام کی، یہ سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں۔ آج 15ویں صدی میں ہجری کے اعتبار سے اللہ نے اس محنت کا تعارف عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں کیسے آواز پہنچائی گئی ہم تک، کیسے ہمارے ذہنوں میں ترتیب بنی، کیسے ہم سواریوں اور پیدل میں جوک در جوک یہاں آئے، اللہ نے یہاں جمع کیا۔ اللہ یہ بات کہلوا رہے ہیں، اللہ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں۔ جو طالب بن کر اور عزم کر کے کہ انشاءاللہ میں اللہ کے ہر امر پر اور دین کی ہر دعوت پر لبیک کہوں گا تو اللہ اس سے ضرور کام لیں گے۔ وہ محروم کرنے والا نہیں ہے، وہ تو دینے والا۔ وہ تو بغیر مانگے ہمارے لیے سورج کو طلوع کرتا ہے، اس نے بغیر مانگے ہوا چلائی ہوئی ہے، وہ رات کو لے کر آئے ہیں، وہ بغیر مانگے ہمارے کتنی نعمتیں ہمیں دیتے ہیں، کریم ہیں۔ وہ تو مانگنے کا
جو ہیں وہ انتظار نہیں کرتے، بغیر مانگے دیتے ہیں۔ جب ہم مجھ سے طالب ہوں اور وہ چیز چاہیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو اللہ کیسے عطا نہیں کریں گے؟ حضرات انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبیوں والی محنت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے رسالت سب سے پہلے تو وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اللہ کا ارادہ تخلیق اور کائنات کو وجود دینے کے اعتبار سے اللہ کی قدرت اور اللہ کی قوت اور اللہ کا امر اور اللہ کا ارادہ، ساتوں آسمانوں کو پیدا کر کے کھڑا کرنے کے لیے صرف امر کن کی ضرورت تھی۔ اللہ کے امر کن میں یہ طاقت ہے کہ ساتوں چھتیں آسمان بن کے کھڑے ہو گئے، کب سے کھڑے ہیں اور کب تک باقی رہیں گے۔ یہ اللہ کے اس امر کی طاقت ہے جس کا تعلق کسی چیز کو وجود دینے سے۔ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ کے رسول اوحا الی السماء ان کونی فکانت، اے بندو جس رب پر تم ایمان لائے، جس کی ماننے کا تمہیں حکم دیا گیا، جس میں تمہاری کامیابی ہے، اس کا امر تخلیقی اتنا طاقتور ہے، 7 آسمان چھتیں بنانے کے لیے اللہ نے ان کو حکم فرما دیا چھتیں بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ ادھر امر کن ہوا، ادھر 7 چھتیں تیار ہو گئی۔ اوحا الی الارض ان کونی فکانت، اللہ نے زمین کو جہاں بیت اللہ ہے وہاں سے بلبلہ اٹھا اور اس کو کثیف کیا اور وہ زمین بنی، 70% پانی باقی رہا، 30% خشکی ہوئی۔ یہ زمین پانی کے ٹھپیڑے اس کو آگے پیچھے کر رہے تھے، اللہ نے پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا خلیفہ انسان اس میں اللہ کے احکام کو زندہ کرے گا، اور جب تک اس دین کا اور اللہ کے حکم کا ایک لفظ اللہ بھی ایک انسان کہنے والا ہوگا، اللہ اس ساری کائنات کو باقی رکھیں گے۔ باقی سب نافرمان جیسے کہ بے حیائی اور اس کی بے دینی کی محنتیں ہو رہی ہیں اور لوگ اس رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو اللہ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ کام نہیں ہوگا تو پھر بے دینی ایسی کہ دین سمٹ کر اور صرف اتنا رہ جائے گا کہ ایک بوڑھا اپنے باپ دادا سے اللہ کا نام سنا ہوگا، وہ اللہ اللہ کہے گا، اس کی برکت سے اللہ آسمانوں، زمینوں اور ساری کائنات کو اپنے حکم سے باقی رکھیں گے۔ یہ قیامت کا آنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیف انعم، میں اللہ کا رسول ہوتے ہوئے اللہ نے مجھے علم دیا، میں کیسے دنیا میں خوشگوار اور نعمتیں والی زندگی بنانے کی کوشش کروں۔ میں تو رسول ہوں، اپنی امت کا مقتدا ہوں، میں تو دنیا سے بے رغبتی کا امر لے کر آیا ہوں، آخرت کا شوق دلوانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نعمتوں والی زندگی کو اختیار کروں جبکہ میرے سامنے ہے سور والے فرشتے نے سور اپنے منہ میں لیا ہوا ہے، اللہ کے امر کا انتظار ہے کہ جب وہ انسان بھی مر جائے گا، اللہ کا نام لینے والا جو کائنات کی روح ہے اس کی روح بھی نکل جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے اسرافیل سور پھونک دو، اب مجھے اس کائنات کی کوئی ضرورت نہیں۔ قیامت اس کے سور پھونکنے سے آئے گی۔ لمبا قصہ ہے، سنتے رہتے ہیں۔ اس کے سور کے پھونکنے کی طاقت ایسی، زمین لرزے گی، پہاڑ روئی کے گالے بن کر بادلوں کی طرح فضاؤں میں تیرنے لگیں گے، سمندروں میں جو پانی ہے اس میں آگ لگ جائے گی، اللہ زمین کو توڑ دیں گے، آسمانوں کو توڑ دیں گے، فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔ کتنے ہیں فرشتے؟ اتت السماء، ان 7 آسمانوں سے ہر وقت چرچراہٹ کی آواز نکلتی ہے۔ اردو میں چرچراہٹ کسے کہتے ہیں؟ لکڑی کی وہ آواز کہ اس پر جب بوجھ آئے تو ٹوٹتے وقت جو آواز نکلتی ہے، تو ایسی آواز جب سے پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر جب تک ختم کریں گے ایسی آواز۔ اے اللہ، یہ آواز کیوں نکل رہی ہے کہ 7 آسمانوں میں سے کسی آسمان میں بھی ایک بالش کے برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کا فرشتہ نور والا اللہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ اور میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ جب انسانوں کو دوبارہ اس انسان کی اعمال، یہ میری آنکھیں میری مرضی، میں جو دیکھوں، میری زبان ہے جو بولوں، اس کا پتہ جب لگے گا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پھر اللہ کہے گا یہ زبان میری تھی، یہ کان میں نے دیے تھے، یہ جو ہے آنکھیں میں نے دی تھی، بتاؤ اس سے کیا کر کے لائے ہو۔
تو قیامت کا منظر انسانوں کی تاریخ کی چند ہزار سال والی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر ہزاروں سال گزرے. اللہ جانتا ہے، اس کی تعین کوئی نہیں کر سکتا کب قیامت ہوگی. لیکن یہ ہزاروں سالوں کی تاریخ، کروڑوں اور اربوں انسان تو گزر چکے. 7 ارب انسانیت اب ہے، ان کی نسلیں اور یہ خالی جگہیں پر ہوں گی، آباد ہوں گی. قیامت تک کتنے ہزار سال کی تاریخ ہے. اللہ ان کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. والبعث بعد الموت، یہ تو ہمارا ایمان ہے. یہ چیز ہمیں ٹھیک کرنے والی ہے. آخرت کا حساب کتاب انسان کو ٹھیک چلانے والا ہے. کوئی طاقت انسان کو ٹھیک چلانے والی نہیں. اس لیے پابندیوں پہ پابندی ہے، آلات پہ آلات، طاقتوں پہ طاقتیں لا رہے ہیں اور ان کے بس سے باہر ہے کہ انسان کو قابو کریں. یہ کیمرے لگ گئے اور جاسوسی آلات جو ہے وہ وضع ہو گئے. ہر ایک کے جو ہے وہ پاس پہنچا دی گئی ایسی چیز کہ جس سے ان انسانوں کو کیا کر رہے ہیں، پھر بھی انسان کو قابو نہیں کر سکتے. انسان کو قابو کرنے والی اللہ کی ذات پر ایمان اور زندگی کا امانت ہونا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ چیز انسان کو صحیح کرنے والی ہے. تو اس لیے قیامت کا منظر قائم ہوگا. فرمایا اس زمین کو پیدا کیا جائے گا اور اس زمین میں انسانوں کے جسم کے اعضاء مٹی بن کر کہاں کہاں چلے گئے، کن کن مخلوقات میں بدل گئے، اس کو جمع کیا جائے گا. پھر آسمانوں سے بارش ہوگی، ان کی ریڑھ کی ہڈیوں پر ان کے اجسام کامل ہوں گے اور پھر سور پھونکا جائے گا اور یہ انسان اگیں گے جیسے جہاں پودا اگتا ہے. روحیں ان میں ڈالی جائیں گی اور میدان محشر میں اللہ سب کو جمع کریں گے. فرشتے گھیر لیں گے. نافرمان کہیں گے این المفر، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ جو ہم جہاں بھاگ کر نکل جائیں، لیکن نکل نہیں سکتے. سب انسانوں کو جمع کیا جائے گا. اللہ کا دربار لگے گا. دائیں طرف اللہ کی جنت زیب و زینت کے ساتھ ہوگی اور بائیں طرف جہنم تو غصے کی وجہ سے دہک رہی ہوگی جیسے ابھی پھٹ جائے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ نافرمان بدبخت انسانوں جو نافرمان ہوں گے، ایمان والے نہیں. تم نے اس اللہ کی نافرمانی کی، لاؤ اس میں مجھے ڈالا جائے، غصے کی وجہ مجھ میں ان کو ڈالا جائے. غصے کی وجہ سے پھٹنے لگے گی لیکن پھٹے گی نہیں. آتا ہے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر. اے ایمان والو، جس اللہ پر ایمان لائے وہ ایسی قدرت والا ہے جس نے دنیاوی تمہارے جہاں تاریخ اور تمہارا یکے بعد دیگرے آنا ہزاروں سالوں پر محیط ہے. اور قیامت کا منظر سارے انسانوں کو بلانا. اللہ فرماتا جتنی دیر میں تم آنکھ جھپکتے ہو اتنی دیر میں اس منظر کو قائم کر دوں گا. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب. اس سے بھی کم وقت میں اللہ یہ منظر قائم کر دیں گے. اللہ ایسی قدرت والے ہیں. انسانوں کا سمندر ہوگا اور انسان کہے گا ہائے میں تو دنیا میں کچھ کر کے نہیں لایا. اس لیے جب والبعث بعد الموت کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، تو جو عقل کی جو ہے کسوٹی میں پرکھنے والے یہ بیچارے ہر جگہ مارے جاتے ہیں. تو اس زمانے میں اب وہ اپنی عقل پر چلے. آج ہم انہیں بیوقوف کہتے ہیں کہ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اور آج جو ترقی ہوئی ہے، اس سے پہلے جو سائنسی اور دنیا کی ترقی تھی، آج ہم ان کے نظریات کو غلط کہہ رہے ہیں. آئندہ آنے والے ہمارے جب آگے ترقی کریں گے تو ہمیں کہیں گے یہ تو بہت پیچھے تھے ہم سے. اسی طرح ایک دوسرے کو او بھائی چھوڑ دو انسانوں کے پیچھے چلنا، نبی کی بات کو مان لو، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اللہ دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما دیں گے. اے ابو سفیان، موت آئے گی لیکن تمہارا موت آنا تمہارا ختم نہ ہونا نہیں. ثم لتبعثن. جس اللہ نے تمہیں انسان بنا کر اتنے صلاحیتوں سے نواز کر اتنی نعمتوں کو مسخر کر کے زندگی اور نعمتیں پہنچائی، جس کی جتنی زندگی تھی اللہ نے وہ پوری کرائی، ایک سانس بھی کم نہیں ہوا. وہ تم مرو گے اور دوبارہ اس کے سوال جواب کے لیے اٹھایا جائے گا. ثم ليدخلن محسنكم الجنہ. پھر تم میں جو اچھے اعمال ایمان والے کر کے جائے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور جو تم میں سے بے وقوف اور جہاں غفلت میں رہ کر نافرمان بن کر جائے گا اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ارے انسان کو زندہ کیا جائے گا تو اس وقت کی عقل کہ انسان زندہ کیسے ہوگا؟ وہ تو مرا تو پورا جسم تھا، تھوڑی دیر باقی رکھا پھولنا شروع ہو گیا، آنکھوں کے ڈیلے باہر آ گئے، پیپ ایسی پڑ گئی، بدبو ایسی آ گئی کہ انسان برداشت نہ کر سکے. کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا اور دیکھا کہ مٹی ہو گئے. ایسے مٹی ہوئے کہ جہاں ہڈیاں بھی بھربھرانے لگی. ارے یہ عقل کے خلاف بات کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا.
تو ابئی ابن خلف یا کسی اور امیہ کو یا کس کو ایک ویرانے میں سے ایک ہڈی ملی، وہ باہر نکلی ہوئی تھی. اس نے کہا ہاں یہ تو قبرستان ہے، اور یہ ہڈی سے سمجھ گیا انسان. اور یہ ہڈی ایسی ہے کہ یہ بھی، اب ہڈی کتنی سخت چیز ہوتی ہے، اتنا عرصہ بیت گیا اس کو کہ یہ بھی مٹی بن کر گر رہی ہے. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا اور اس کو لاجواب کروں گا اور لوگوں سے کہوں گا دیکھو یہ کیسے عقل میں نہ آنے والی بات کہہ رہے ہیں. اس نے باقاعدہ ہڈی کو پکڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا مجلس میں. یہ عقل پر چلنے والے ایسے عقل کے اندھے کہ نبیوں جیسی ہستیوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ انسان کو مار کر دوبارہ زندہ. ہاں میں کہتا ہوں، کیونکہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، ایک مقصد دے کر بھیجا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا. اس کے حق ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ پوچھیں گے بتاؤ ان اعضاء کو میرے اطاعت میں استعمال کیا یا اپنے نفس کی خواہش جو تیرا دشمن تیرے سینے میں تھا اس کے تابع کیا، یا اپنا باہر کے دشمن شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے گزارا. تو آیا اور مجلس میں اے محمد دیکھو یہ ہڈی تو بھربھرا کر راکھ بن کر گر رہی ہے. اور اس نے چٹکی سے راکھ لی اور یوں ہوا میں جہاں پھینکی اور اس کے ذرات پھیلے. کون زندہ کرے گا؟ اللہ کے رسول خاموش ہیں. آن کی آن میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور اللہ کی طرف سے امر لے کر آئے، اے نبی اس میرے بندے کو بتا دو یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. جب یہ کائنات میں قابل ذکر کوئی چیز ہی نہیں تھا، جس نے عدم سے وجود دے کر سب سے صلاحیتوں والا انسان بنایا ہے، وہ اس کے اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ اس کو انسان بنا دے گا. کتنی سمجھ میں آنے والی بات. اللہ فرماتے سوچو اپنے بارے میں، یہ آنکھیں تمہاری کہیں لٹکی ہوئی تھی، یہ دانت تمہارے کسی خزانے میں تھے، یہ کھال کہیں سے لائی گئی ہے، یہ جسم میں سارے اعضاء کہیں رکھے ہوئے تھے، یہ کہاں سے؟ اللہ کے خزانوں سے. کیسے ایک ایسا جرثومہ جو نظر میں نہیں آتا اللہ نے جونک کی طرح بنایا، پھر لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائی، اور کیسے کامل کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجا. من یحیی هذه العظام وهي رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. جس نے پہلی دفعہ عدم سے وجود دیا، وہو بکل خلق علیم. اس کا علم ایسا کامل ہے، کسی مخلوق کے بھی جسم کا کوئی ذرہ کہاں گیا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، وہ اس سے مخفی نہیں ہے. اللہ کے امر کی ایسی طاقت ہے، سب کو جمع کر لیں گے. انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. تو بھائی فرشتے جب پیش ہوں گے تو وہ فرشتے جو ساری زندگی جب سے پیدا ہوئے اور جب ان کی روحیں نکلیں گی سور پھونکنے پر، اللہ کی عبادت میں رہے، نہ کھانا کھانے کی ضرورت، نہ سونے کی، نہ پینے کی، وہ جب اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ کی عظمت ان کے سامنے آئے گی تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلے گا اے رب العالمین، جیسے آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ایسے ہم عبادت نہ کر سکے، اور جیسے آپ کو پہچاننا چاہیے تھا ایسے ہم آپ کو پہچان نہ سکے. ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک. تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ہمارے لیے کہ دیکھو بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد، پشت در پشت نبی، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، کتنی روحانی عزتیں دیں، کتنے اونچے خاندان کا فرد بنایا. لیکن جب نعمتوں کے ملنے پر نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اور اللہ کی طاعت کے بجائے جب نعمتوں میں مشغول ہو کر اللہ سے غافل ہو گئے تو یہ ان آج جو کسی کے ساتھ کچھ پیش آ رہا ہے یہ اس کے اعمال کی وجہ سے. اے میرے بندے، میں نے تو ساری نعمتیں تمہارے لیے بنائی اور میں تو ارحم الراحمین ہوں، تمہارے بغیر نعمت دیتا ہوں. تم سے میں نعمت کو ہم بادشاہوں کے خزانے میں کمی آ گئی تم سے نعمت چھینوں. تو اپنے ایمان کو دیکھ، تو اپنے اعمال کو دیکھ، تو اپنے ظلم کرنے کو دیکھ، میری نافرمانی کو دیکھ. تیری نافرمانی ہے یہ نعمتوں کے ٹلنے کا سبب بنی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہر ایک جانتا ہے آج کل کے پریشان کن حالات انسانیت کے، شاید دنیا کی زمین پر ایسے انسانیت اتنی پریشان نہ ہوئی ہو جیسے آج پریشان ہے.
کوئی جنگلوں سے ہاتھی نہیں آ گئے، کوئی شیروں نے چیر پھاڑ شروع نہیں کر دی، کوئی چیتے نہیں آ گئے، کوئی سانپ ہم میں نہیں آ گئے، کوئی بچھو نہیں آ گئے۔ یہ بگڑے ہوئے انسانوں کی سوچ اور جسم سے نکلنے والے اللہ کی نافرمانی والے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسانیت پریشان ہے۔ ایک حدیث ہے، درجہ وہ علماء ہی جانتے ہیں کہ دیکھو بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، تم جو ترتیب بناؤ، جیسے کہو، ووٹنگ سے، انتخاب سے، فلاں سے فلاں سے، اس دنیا میں قانون اور امر اللہ کا چلتا ہے۔ میں بادشاہوں کو بادشاہ ہوں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اللہ نے ہمیں اطمینان دیا، اے اللہ ملک دینے والا کون ہے؟ تؤتی الملک من، جس کو آپ چاہیں ملک دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہیں چھین لیتے ہیں۔ باقی ظاہری سبب ان کی خیالات، ان کی عقلوں میں آنے والی اسکیمیں اور ان کی تدبیریں، یہ جو ہے یہ ان کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ تم نافرمان ہو تو اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو بادشاہوں کو میں تمہارے فائدے اور وہ اپنی نیندیں حرام کر کے اور اپنی ساری راحتوں کو چھوڑ کر تمہیں راحت پہنچانے میں لگ جائیں گے، تمہاری خدمت میں لگ جائیں گے۔ لیکن اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو ان کے ذریعے تمہیں کسوں گا، اینٹھوں گا، ظلم کی چکی میں پسو گے، چیخیں مارو گے۔ تو اس وقت کا علاج توبو الیہ، توبہ سے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا جو ہے وہ مجھ سے وعدہ کر لو، میں سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ ادھر تمہاری توبہ ہوگی، زندگی پاک ہوگی، ادھر میں ان بادشاہوں کے دلوں کو تمہارے لیے نرم کر دوں گا۔ لہذا ان کو برا بھلا مت کہنا، بادشاہوں کو برا بھلا مت کہنا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے سورج کو نہیں روکا، اللہ نے ہواؤں کو نہیں روکا، تھوڑا سا زمین ہلا کر دکھلا دیتے ہیں، تھوڑا سا سمندر میں طغیانی لا کر، سونامی لا کر لاکھوں کے جہاں بستیوں کو اجاڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا قحط بھیج کر لوگوں پر موت۔ وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سب کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ لہذا اپنے اعمال کو دیکھنا اور میری طرف رجوع کر لینا، پرانی زندگی سے توبہ کر لینا، میں پھر ان کو تمہاری خدمت میں لگا دوں گا اور تمہارے حالات کو ٹھیک کر دوں گا۔ کہ بھئی سورج کون نکالتا ہے؟ اگر اللہ روک